روزوں کے احکام و مسائل۔ آیت کریمہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اے ایمان والو تم پر روزہ رکھنا فرض کیا گیا ہے جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا۔ کی تفسیر میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں لوگ جب عشاء کی نماز پڑھ لیتے تھے تو ان پر کھانا پینا اور بیویاں حرام ہو جاتی تھی اور وہ اگلی شام تک کے لیے روزہ دار ہو جاتے تھے۔ پھر ایسا ہوا کہ ایک آدمی اپنے نفس کی خیانت کر بیٹھا جبکہ وہ عشاء کی نماز پڑھ چکا تھا اور سیر ہو کر کھانا بھی نہیں کھایا، تو اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ اس عمل میں باقی لوگوں کے لیے آسانی، رخصت اور نفع پیدا فرما دے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ تم اپنے نفسوں کے ساتھ خیانت کرتے ہو۔ چنانچہ یہ فرمان اسی سلسلے میں ہے جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو نفع دیا ہے اور ان کے لیے رخصت اور آسانی فرما دی ہے۔ حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آدمی جب روزہ رکھنا چاہتا اور سو جاتا تو پھر وہ اگلی شام تک کچھ نہ کھا سکتا تھا۔ حضرت صدمہ بن قیس انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زوجہ کے پاس آئے جبکہ انہوں نے روزہ رکھا ہوا تھا اور اس سے کہا کیا تیرے پاس کھانے کی کوئی چیز ہے؟ اس نے کہا نہیں، مگر میں جاتی ہوں اور آپ کے لیے کچھ تلاش کر لاتی ہوں۔ وہ چلی گئی اور اس اثنا میں صدمہ کی آنکھ لگ گئی۔ جب وہ آئی اور ان کو سوتے ہوئے پایا تو کہنے لگی افسوس آپ کے خسارے پر۔ چنانچہ دوپہر نہ ہوئی کہ انہیں غشی آ گئی اور وہ دن کو اپنی زمین میں کام کیا کرتے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ واقعہ بتایا گیا۔ اس کے بعد یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، آپ نے من الفجر تک قرأت کی۔ روزوں کی رات میں تمہارے لیے اپنی بیویوں سے مباشرت حلال کی گئی ہے، وہ تمہارے لباس ہیں اور تم ان کا لباس ہو۔ اللہ کو معلوم ہے کہ تم اپنے نفسوں کے ساتھ خیانت کر بیٹھتے ہو، سو اس نے تم پر رجوع فرمایا اور تمہیں معاف کر دیا۔ تم اب اپنی عورتوں سے مباشرت کر سکتے ہو اور طلب کرو وہ جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے مقدر فرمایا ہے، اور کھاؤ پیو حتیٰ کہ فجر کے وقت صبح کی سفید دھاری سیاہ دھاری سے جدا نظر آنے لگے۔ حضرت سلمہ بن اکو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور جو روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہوں وہ ایک مسکین کے کھانے کا فدیہ دیں، تو ہم میں سے جو چاہتا روزہ چھوڑ دیتا اور فدیہ دینا چاہتا تو فدیہ دے دیا کرتا تھا، حتیٰ کہ اس کے بعد والی آیت اتری جس نے اس کو منسوخ کر دیا۔ اسماعیل بن جعفر نے ابو سہل نافع بن مالک بن عامر سے انہوں نے اپنے والد سے انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رمضان آتا ہے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین بیڑیوں میں جکڑ دیے جاتے ہیں۔